اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ ہی کی ذات کے وجود کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب کا وجود ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بہت خوب۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اللہ رب العزت کی جانب سے جمی انسانیت کے لیے بلکہ جمی مخلوقات کے لیے ایک ایسا احسان عظیم ہے کہ جس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ملتی۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر حضور کی عظمت اور رفعت کو ذکر کیا ہے، مگر جو انداز حضور کی ذات کے رحمت ہونے کے اعتبار سے بیان کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ رب العزت نے جملہ مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور رب ذوالجلال ہی ہمارا پروردگار ہے، پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب وہ اپنی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ عالمین جتنے بھی ہیں، ایک روایت کے مطابق یہ جو عالمین کی تعداد ہے وہ 18,000 ہے، 18,000 عالم ہے، اور ان 18,000 عالم میں یہ جو دنیا ہے یہ ایک ذرے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ کیا کچھ ہے جو میرے رب نے پیدا کر رکھا ہے، اور تمام عالمین کا رب وہ ایک ہی ہے۔ اور ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تیری مصطفائی ہے، جس جس کے لیے میں رب ہوں اس کے لیے تو رحمت ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بھی شے مخلوقات میں، کوئی بھی شے رب کی ربوبیت سے خالی نہیں، ہر ایک کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، کسی سے بھی رب کی ربوبیت کا سایہ نہیں ہٹتا۔ اسی طرح سے کوئی شے مصطفیٰ کی رحمت سے باہر نہیں، تمام پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ صرف انسانوں کی ہم بات نہیں کرتے، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، اللہ رب العزت نے تمام کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایک ایسا پیغام امن لے کر آئے ہیں، ایک ایسا پیغام آشتی لے کر آئے ہیں، ایک ایسا پیغام رحمت لے کر آئے ہیں، ایک ایسا پیغام محبت لے کر آئے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور کسی کی زمین میں اگر جانور بھولے سے بھی جا کر چر لیتا تھا تو اس کے مداوے کے لیے وہ سالوں تک لڑتے تھے، اور اس کے بدلے میں ایک دوسرے کی کئی جانوں کو وہ ضائع کرتے تھے۔ مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہی جانی دشمن ایک دوسرے میں ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ اب ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی رحمت کا ہی عنصر تھا۔ ہمیں اب یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ ساری دنیا میں عورتوں کے حقوق کی جب بات کی جاتی ہے تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس میں ویمن کے جو رائٹس انسان کو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں وہ کسی اور مذہب اور مسلک میں نظر نہیں آتے۔ یہی وہ بیٹی ذات تھی کہ جب وہ کسی کے گھر میں جنم لیتی تھی تو اسے منحوس تصور کیا جاتا تھا، اور اسے جو ہے بے برکتی کا یوں سمجھیے کہ ایک سمبل سمجھ کر زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ نہ اس وقت تک وہ بول پاتی تھی، نہ اس وقت تک اس کو شعور تھا، جو ہی دنیا میں آئی تو اسے منحوس تصور کر کے اس دنیا سے زندہ درگور کر کے روانہ کر دیا جاتا۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام محبت اور پیغام رحمت عطا فرمایا، چونکہ سب کے لیے رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیٹی کو عزت اور تکریم عطا کی تو اگر کوئی کافر کی بیٹی بھی آئی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس کے سر پر رکھ دی ہے، فرمایا کہ کافر کی بیٹی ہوئی تو کیا ہوا، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی۔ تو یہ عزت اور تکریم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی یہ ہمیں کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی۔ پھر آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ یہ ماں جو ہے جسے آج عزت اور تکریم کا مقام اور رتبہ حاصل ہے، یہ بھی ماں عورت کا ایک عکس ہے اور ایک جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک رتبہ ہے۔ اب دیکھیے کہ یہی ماں تھی کہ جس کو اس کے بچے باپ کے مرنے کے بعد عکاظ کے میلے میں اور بازار میں جا کر بیچ دیتے تھے، اور ماں جو ہے وراثت میں تقسیم ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو ماں کے رتبے اور مقام کو اتنا بڑھایا کہ وہی ماں کے جو پہلے تو بازار میں بکتی تھی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتوں آسمانوں پار سدرۃ المنتہا کے پاس موجود جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے تلے رکھ دیا اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ماں کی عزت اور تکریم کرو، رب ذوالجلال تمہیں جنت کا حقدار فرما دے۔ یہی وہ باپ تھا کہ جو ساری زندگی اپنی اولاد کو پالنے کے لیے تگدور جستجو کرتا تھا، مگر جب اولاد جوان ہو جاتی، بیٹے طاقتور اور توانا ہو جاتے، تو وہی اپنے باپ کی ننگی پیٹھ پر جو ہے وہ کوڑے مارتے ہوئے اور اس پر تشدد کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باپ کو مقام اور رتبہ عطا فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں پوشیدہ ہے۔ جس کا رب راضی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا باپ بھی اس سے راضی ہوگا۔ چاہتے ہو کہ رب کی رضامندی چاہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے والد اور اپنے باپ کو راضی کر لو۔ تو معاشرے میں جتنی بھی عزتیں، جتنے بھی مقام، جتنی بھی رفتیں، جتنی بھی رحمتیں ہمیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہے۔ اسی سبب سے کہا گیا کہ جب یہ ماہ ربیع الاول آتا ہے تو ہر صاحب ایمان کا چہرہ بھی کھل اٹھتا ہے، اس کی روح میں ایک جذبہ اور ولولہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر ہم اس ذات کے اس عظیم احسان کے ملنے پر ہم اپنے رب کا شکر کیوں نہ ادا کریں، اس عظیم ذات کا ذکر ہم کیوں نہ کریں کہ جس کے ذکر کے صدقے اور طفیل ہمارا ذکر ہے۔ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے۔ ہمیں جو عزت اور تکریم، مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ سب کا سب صدقہ مصطفیٰ۔